بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اطلاعات بلکہ بھونچال آیا ہوا ہے وفاقی دارالحکومت نہیں بلکہ پورے پاکستان میں، اور اس بھونچال کے جو جھٹکے ہیں وہ لندن تک اور بیرون ملک تک محسوس کیے جا رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ چیف جسٹس عمر رضا بندیال صاحب نے جاتے جاتے اپنے آخری دن وہ کام کر گئے ہیں کہ انہوں نے اپنا سارے کا سارا حساب جو ہے وہ چکتا کر دیا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے باہر ایک کنٹینر آیا تھا، جتھے آئے تھے، جتھوں کو جو تحفظ فراہم کیا تھا وہ اس وقت کی حکومت نے فراہم کیا تھا، 15 جماعتی حکمراں اتحاد نے، اور ان کو فیسیلیٹیٹ کیا. سپریم کورٹ کے باہر آئے، گالم گلوچ کروائی، دھمکیاں دلوائیں اور سب کچھ کیا، اور الیکشن بھی نہیں ہونے دیے، انتخابات بھی نہیں ہونے دیے. یہ سب کچھ ایک طے شدہ منصوبے کے تحت چل رہا تھا. اور پھر نہ صرف یہ بلکہ ججز کو بلیک میل کیا جاتا رہا، چیف جسٹس صاحب سمیت تمام ججز کو بلیک میل کیا جاتا رہا، اور پارلیمان کو استعمال کیا، شاہراہ دستور کو استعمال کیا، اور کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں کی، بلکہ جلسہ عام میں آنریبل ججز کی تصویریں لگا کے ان کی فیملیز کی ان کو بے توقیر کیا گیا. تو بہرحال آج جو فیصلہ آیا کل سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اس کے آفٹر شاکس جو ہیں وہ بہت زیادہ محسوس کیے جا رہے ہیں. پہلے تو ذرا میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی ڈیٹیلز آپ کو میں تھوڑی سی دیتا ہوں کہ کون کون کس کس کا مقدمہ کھل چکا ہے. اور یہ سپریم کورٹ کا حکم ہے. مسلم لیگ نواز کی طرف سے شدید رد عمل آیا ہے اور کافی چیخو پکار ہوئی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب UUI کی طرف سے بھی شدید رد عمل آیا، اور انہوں نے اس کو بندیالی فیصلہ قرار دے دیا اور اس طرح سے بے توقیر کرنے کی دوبارہ کوشش کی. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ ہم پہلے بھی فیس کرتے آ رہے ہیں اور اب بھی فیس کریں گے، ہم یہ سب کچھ تاریخ پہ چھوڑتے ہیں. بلاول بھٹو نے یہ کہا. تو اس طریقے سے ملا جلا رد عمل، لیکن سب سے زیادہ تکلیف جو ہے وہ PDM کو پہنچ رہی ہے. اور PDM کو تکلیف اس لیے پہنچ رہی ہے کہ جو میرے سامنے لسٹ ہے جو مقدمات کھلنے جا رہے ہیں وہ بڑے ہی خوفناک قسم کے مقدمات ہیں جو کہ کھل چکے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ 21 اکتوبر کی واپسی کا اعلان کیا ہوا ہے، اور مریم صاحبہ بھی لندن کی طرف پہنچنے والی ہیں. باقی تمام مسلم لیگ نواز اور شریف فیملی جو ہے وہ لندن میں موجود ہے، اور انہوں نے واپسی کی تیاریاں شروع، فقید المثال استقبال کی تیاریاں شروع کی ہوئی تھیں. لگتا یہ ہے کہ سارے کا سارا پلان جو ہے وہ ڈسٹرب ہو گیا ہے ان کا، اور یہ رنگ میں بھنگ ڈال دیا گیا. اس کی وجہ نواز شریف کے خلاف جی توشہ خانہ ریفرنس ہے، زرداری صاحب کے خلاف ہے، یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف ہے، شہباز شریف صاحب ہیں، اور زرداری صاحب کے خلاف فیک اکاؤنٹ کیس کا بھی ہے، شاہد کاکا نباسی صاحب بھی ہیں، شوکت ترین صاحب بھی ہیں، اور اسی طریقے سے 450 سابق ارکان پارلیمان 450 سابق ارکان پارلیمان اور افسران جو ہیں وہ ان کے مقدمات کھل چکے ہیں. اور نیب ریکارڈ کے مطابق تمام انکوائریاں جو چل رہی تھیں، انکوائریز چل رہی تھی وہ بحال ہو گئی ہیں، اور انویسٹیگیشن ہے وہ بحال ہو گئی ہیں، اور اس میں انوار کاکڑ صاحب کا نام بھی آ رہا ہے. اس لیے بڑے بڑے نام، اس کے علاوہ جو نام آ رہے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. نواز شریف صاحب کا آپ کو بتا چکا ہوں، شہباز شریف صاحب کا، راجہ پرویز اشرف صاحب آ رہے ہیں اس میں، مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک نوٹس ایشو ہوا تھا، یاد ہوگا آپ کا، اکرم دورانی صاحب ان کے جو ہیں وہ نوٹس ایشو ہوا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ میں کور کمانڈر پشاور کے سامنے آ کے پھر ہم جواب دیں گے اس کا، وہ پھر نوٹس دبا دیا گیا تھا اس کا، لیکن وہ موجود ہے. اسی طریقے سے مریم صاحبہ ہیں، فریال تالپور ہیں، اسحاق ڈار صاحب ہیں، خواجہ آصف صاحب ہیں، خواجہ سعد رفیق ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب ہیں، جاوید لطیف صاحب ہیں، مخدوم خسرو بختیار ہیں، عامر محمود قیانی ہیں، اکرم دورانی ہیں، اور سلیم مانوی والا ہے، نور عالم خان ہیں، یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں، خواجہ سلمان صاحب ہیں، اور نواب اسلم رئیسانی ہیں، ڈاکٹر مالک ہیں، نواب ثناء اللہ ہیں، اور برجیز طاہر ہیں، نواب علی ہیں، شرجیل میمن ہیں، انوار کاکڑ صاحب ہیں، لیاقت جتوئی صاحب ہیں، امیر مقام صاحب ہیں، اور اسی طریقے سے بگٹی صاحب ہیں، اور خضر حیات ہیں، سید مہدی ہیں. بہت سارے اس طرح کے نام ہیں جو کہ آ رہے ہیں جن کے مقدمات کھل سکتے ہیں یا کھل چکے ہیں ان سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں. اس لیے یہ سارے کا سارا جو شو ہوگا ہے وہ اس بنیاد پہ کیا جا رہا ہے کہ سارے معاملات خراب ہوں. ایک اور میں آپ کو بتا دوں اس نیب میں ہوا کیا ہے کہ ایک تو جنرل انفارمیشنز تو آپ تک پہنچ چکی ہیں، لیکن اس میں ایک باریک کام جو کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ بچوں کے، یعنی کہ بچوں کے نام پراپرٹیز، بیگم کے نام پراپرٹیز، رشتہ داروں کے نام پراپرٹیز اور بے نامی جائیدادیں، ان کے بارے میں کویسچن نہیں کیا جائے گا. یعنی اگر میرے نام پراپرٹی ہے تو صرف میرے نام جو پراپرٹی ہے میں صرف اس کا حساب دوں گا. میرے بچوں کے نام ہے، میری اہلیہ کے نام ہے، اور میری دیگر رشتہ داروں کے نام ہے یا بے نامی جائیدادیں ہیں تو اس کے بارے میں مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا. اب جو ہوا ہے
وہ یہ ہے کہ سب جو ہیں جو پبلک آفس انجوائے کر چکا ہے، جو گورنمنٹ سرونٹ ہے، ان سے پوچھا جائے گا کہ جناب آپ پہ یہ پراپرٹی جو ہیں وہ کہاں سے آئیں، اور بچوں سے بھی پوچھا جائے گا کہ کیونکہ بچوں کا سورس آف انکم اگر وہ ہیں تو ان کا پوچھا جائے گا، یہ نہیں کہ شفٹ ہو گئی ہے بچوں کو دے دی اور اس کے بعد معاملہ ختم، تو یہ پوچھا جائے گا پبلک آفس اور جو گورنمنٹ سرونٹس ہیں ان کے ساتھ۔ یہ ایک اور میں آپ کو اس کی مثال دے دوں کہ اس میں باریک نقطہ یہ تھا کہ آپ کو معلوم ہے کہ باجوہ صاحب کا احمد نورانی صاحب نے سٹوری کی تھی، اور باجوہ صاحب کے نام تو کچھ بھی نہیں تھا، ان کے عزیز و اقارب کے نام بہت کچھ تھا، اور وہ بلینز کی پراپرٹیز تھیں، تو اس لیے یہ، اور پھر دوسرا اب اس میں بھی کوشچن اس طرح کا مثال ہے کہ وہ فیملی کے نام جو جتنی بھی پراپرٹیز ہیں نہیں پوچھا جائے گا، اب وہ پوچھا جائے گا اور اس کا جواب دیا جائے گا اور اس کا بھی حساب مانگا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک 50 کروڑ کا، تو آپ کو علم ہے کہ 50 کروڑ سے کم کی پراپرٹی، پھر ایک اور کام کیا گیا تھا اس نیب میں کہ یہ ملزم سے جو ذمہ داری اٹھا لی گئی تھی کہ اثاثہ جو آمدن سے زائد اثاثوں کے بارے میں، کہ ملزم پہلے تھا کہ ملزم کی رسپانسبلٹی ہے وہ بتائے گا کہ یہ جناب کہاں سے آئے، تو وہ تبدیل کر کے نیب پہ ڈال دی گئی تھی کہ نیب نے بتانا تھا کہ یہ کہاں سے آئے ہیں، تو لہٰذا وہ بھی بحال ہو گیا۔ اس طریقے سے سرکاری افسران کو نکالا گیا تھا، وہ بھی واپس آ چکے ہیں، لہٰذا کوئی چانس نہیں ہے کہ کسی کے بچنے کا۔ اس لیے یہ سب سے زیادہ جو شور و غوغا کیا جا رہا ہے، یہ اس لیے کیا جا رہا ہے، چیخ و پکار اس لیے آ رہی ہے کہ جناب ان کا سارے کا سارا NRO2 جو ہے وہ فلاپ ہو گیا ہے، اور جو NRO1 کا حشر ہوا تھا وہ NRO2 کا ہوا ہے۔ بہرحال عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کی ہے شعیب شاہین صاحب نے، بیرسٹر گوہر نے اور انتظار حسین بنجوتا نے۔ اس ملاقات میں عمران خان صاحب کو یہ خوشخبری سنائی گئی اور عمران خان صاحب کافی خوش و خرم نظر آئے، اور انہوں نے کہا کہ میرا جو ایک پوری 27 سال کی محنت ہے اس کا ثمر مجھے مل رہا ہے، میں بے شک جیل میں ہوں، قیدی ہوں، لیکن اس کے باوجود میں یہ کام کرتا رہوں گا اور کمپرومائز نہیں کروں گا۔ اور انہوں نے بتایا کہ یہ جو نیب ترامیم ہے یہ باجوہ صاحب کے زمانے میں 2-3 دفعہ آئیں میرے سامنے، لیکن میں نے انکار کر دیا، اور یہ فیٹ اف کی جب ترامیم ہو رہی تھی اس وقت بھی یہ منظور کروانے کی کوشش کی، اس وقت بھی ہم نے انکار کیا اور پریشر برداشت کیا، لہٰذا یہ جدوجہد ہے وہ انہوں نے کہا کہ جاری رہے گی۔ اب آتے ہیں کچھ پولیٹیکل سٹوریز کی طرف۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہو گیا، اس کے بعد بلاول بھٹو صاحب نے کی ہے پریس کانفرنس، پریس بریفنگ، اور اس میں انہوں نے چیف الیکشن کمشنر سے فوری طور پہ مطالبہ کیا ہے کہ الیکشن کی تاریخ فوری طور پہ اناؤنس کی جائے، اور اس میں کسی قسم کی حیل و حجت نہیں ہونی چاہیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن 90 دن کے اندر آئین کے مطابق ہوں اور فی الفور اس کی تاریخ دی جائے، اور انہوں نے بڑا ہی مؤثر انداز میں یہ مطالبہ کیا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے مسلم لیگ نواز اور نگراں حکومت دونوں اور الیکشن کمیشن آف پاکستان تینوں سے یہ کہا ہے کہ جناب لیول پلینگ فیلڈ میسر نہیں ہے، اور بہت سارے ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جس کا مطلب ہے کہ آپ صرف ایک پارٹی کو سپورٹ کر رہے ہیں اور اس ایک پارٹی کے فیسیلیٹیٹر بنے ہوئے ہیں، لہٰذا اس پہ بھی انہوں نے کہا، اور اس کا اثر یہ ہوا ہے فوری طور پہ کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان جو کہ الیکشن کروانے کے موڈ میں ہی نظر نہیں آتی، اب وہ ان کا کوئی موڈ تھوڑا تھوڑا بنتا جا رہا ہے، اور ایک خبر چلوائی گئی، ذرائع سے خبر چلوائی گئی ہے، ابھی تک آفیشیلی اسٹیٹمنٹ ایشو نہیں کی، کیونکہ بلاول بھٹو نے جو کہا ہے انہوں نے کہا جی کہ الیکشن کی تاریخ اناؤنس کر دی جائے، اس کے بعد پھر ہم اپنی تیاری کریں گے اور اپنا مینیفیسٹو دیں گے، ہر چیز سامنے رکھیں گے عوام کے سامنے، لیکن ابھی تو کوئی چیز سامنے ہے ہی نہیں، تو ان کا میسج بڑا واضح تھا۔ اس لیے عمران خان صاحب جو بات کر رہے ہیں وہی بات پاکستان پیپلز پارٹی کر رہی ہے، اور اب صرف نگراں حکومت یعنی کہ کاکڑ صاحب، الیکشن کمیشن اور مسلم لیگ نواز اور مولانا، یہ چار جو ہیں یہ اینٹی الیکشن ہیں، یہ الیکشن نہیں چاہتے، اس لیے کہ کاکڑ صاحب اس لیے نہیں چاہتے کہ ان کا دورانیہ لمبے سے لمبا ہوتا جائے، الیکشن کمیشن اس لیے نہیں چاہتا کہ مسلم لیگ نواز نہیں چاہتی کیونکہ مسلم لیگ نواز کے ساتھ ان کے معاملات طے ہیں، مولانا صاحب اس لیے نہیں چاہتے، اور مولانا اور مسلم لیگ نواز اس لیے نہیں چاہتے، ان کو پتہ ہے کہ یہ الیکشن وہ جیت نہیں سکتے کسی بھی صورت میں، خواہ کتنی بڑی بھی ان کو سپورٹ حاصل ہو، فیلڈ میں بھی ہو، تب بھی یہ نہیں جیت سکتے کیونکہ مارجن اس وقت بہت زیادہ ہے۔ تو بہرحال الیکشن کمیشن آف پاکستان کی طرف سے خط کا جواب، ایک تو انہوں نے کہا جی کہ ہم خط کا جواب نہیں دیں گے صدر مملکت کا، کیونکہ صدر مملکت کے خط میں جو تاریخ ہے وہ صرف قومی اسمبلی کی دی گئی ہے، اس لیے ہم قومی اسمبلی کی تاریخ اور پھر صوبوں کی تاریخ وہ نہیں دی گئی، حالانکہ صوبے کی تاریخ قومی صدر نے نہیں دینی، وہ گورنر صاحبان نے دینی، اور صدر مملکت نے لکھا ہے کہ یہ قومی اسمبلی کی تاریخ ہے اور 6 نومبر، اور اس کے اکارڈنگلی آپ پورے ملک میں ایک دن الیکشن کروانے کے لیے آپ ضروری تقاضے، آئینی تقاضے وہ پورے کریں۔ اس کا مطلب سیدھا ہے
کہ آپ گورنر صاحبان کو خطوط لکھیں، ان سے تاریخ لیں اور تاریخ لے کے دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا یہ اختیار ہے تو پھر صدر نے جو تاریخ دے گی اس کے اکارڈنگلی صوبوں کی بھی تاریخ دیں اور شیڈول دیں. تو اس لیے صدر مملکت کا خط بڑا ویل آرگنائزڈ اور ویل ڈرافٹ ہے، اس لیے اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ابہام پیدا ہو. تو بہرحال اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے عمران خان صاحب نے ایک بار پھر جیل سے ان سے ملاقات کی. انہوں نے پھر مطالبہ کیا کہ ہم صرف اور صرف فری اینڈ فیئر الیکشن چاہتے ہیں اور فری اینڈ فیئر ٹرائل چاہتے ہیں، اور کچھ نہیں چاہتے. کسی قسم کا NRO نہیں چاہتے، کسی قسم کی ڈیل نہیں چاہتے، کوئی ڈیل نہیں چاہتے، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ہمارے مقدمات جو ہیں اس میں کوئی جان نہیں، یہ ساری پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان جی عام انتخابات کے حوالے سے پہلے تو وہ ان کا ارادہ ہی نہیں تھا، پھر آیا کہ جی ہم فروری میں کروائیں گے. اب وہ مزید پیچھے آ رہے ہیں اور اب انہوں نے کہا کہ جنوری کے تیسرے ہفتے میں ہم یہ کروائیں گے، اور اس کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں. اور ابھی تک ذرائع سے یہ خبریں دی جا رہی ہیں اور آفیشلی اناؤنس نہیں کیا جا رہا، جس سے ابہام پیدا ہو رہا ہے. اور یہی بات یہ نگراں جو ہیں کاکڑ صاحب، وہ بھی اس بارے میں ابہام پیدا کر رہے ہیں. وہ بھی نہیں کلیئرلی وہ بھی نہیں کہتے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشن ضروری ہیں. وہ بھی آہستہ آہستہ جہاں سے موقع ملتا ہے وہ گوگلی بال کروا کے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو انتخابات میں انہوں نے کہا جی کوئی رکاوٹ نہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ انتخابات میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے اور 30 نومبر کو حلقہ بندیاں مکمل کر لی جائیں گی. 30 نومبر کو، تو پھر دسمبر اور جنوری 2 مہینے ہوں گے اور 54 دن درکار ہیں. تو حلقہ بندیاں مکمل ہونے کے 54 دن بعد جو ہیں حلقہ بندیاں مکمل ہونے کے بعد 54 دن ہیں اور 54 دن کے اندر اندر ہم الیکشن کروائیں گے. یہ کہ انہوں نے ایک اشارہ دیا اور الیکشن کمیشن نے یہ بھی کہا کہ جی ہم پہ کسی قسم کا کوئی پریشر نہیں ہے، ہم پہ کوئی پریشر ڈال نہیں سکتا. لیکن حقیقت یہ ہے کہ پریشر تو آپ پہ ہے، اور پریشر آپ پہ بھی ہے، اور آپ کی اپنی نیت بھی خراب ہے اور آپ کے اپنے معاملات بھی کہیں اور طے ہیں. تو ایک اور بھی آپ کو خبر دیتا چلوں کہ چیئرمین نیب کو عمران خان صاحب نے چیئرمین نیب کو فائدہ پہنچا دیا ہے. وہ چیئرمین نیب جو ان کو گرفتار کرنا چاہتا ہے ہر صورت میں، اور مسلسل پریشرائز کیا جا رہا ہے کہ کسی بھی طریقے سے عمران خان اور ان کی اہلیہ کو ہر صورت میں نیب جو ہے وہ گرفتار کرے. تو چیئرمین نیب کی مدت کم کر کے 3 سال کر دی تھی. تو اس نیب ترامیم کی کالعدم ہونے کے بعد چیئرمین نیب کی مدت جو ہے دوبارہ 4 سال ہو گئی ہے. اس لیے چیئرمین نیب کو مبارکباد دینی چاہیے عمران خان صاحب کو کہ ان کی وجہ سے ان کا 1 سال بڑھ گیا ہے. تو بہرحال چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں. چودھری پرویز الہی صاحب کی ضمانت منظور ہو گئی ہے اور شیخ رشید صاحب کو گاڑیاں واپس مل گئی ہیں. عمران خان صاحب نے ایک اور کام کیا ہے کہ سائفر میں جو ان کے خلاف مقدمہ ہے اس کو ہائی کورٹ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے کہ اس کو کوائش کیا جائے، یہ غیر آئینی غیر قانونی ہے. اور ساتھ ہی ساتھ سپرنٹینڈنٹ جیل اٹک نے ابھی تک ان کی فون پہ بات نہیں کروائی بچوں کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ جی جیل مینول جو ہے جیل قوانین اس بات کی اجازت نہیں دیتے. تو یہ توہین عدالت کی پروسیڈنگز اب سٹارٹ ہوں گی، دیکھنا ہے کہ کیا ہوتا ہے، کیونکہ ابھی تک بچوں سے بات نہیں کروائی جا رہی. اور ایک اور خبر ہے لیکن وہ انشاءاللہ اگلے ولاگ میں بتاؤں گا. معاملات ابھی یہیں پہ ختم کرتے ہیں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.